اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات اور میرے اساتذہ کرام، میں آپ کے لیے آج کل جو ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں وہ ہے فلسطین کے حوالے سے اور یہود کی ہسٹری اور تاریخ کے حوالے سے۔ اصل میں میری یہ ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فلسطین پر جو ظلم و ستم جاری ہے ان سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں، اور ساتھ میں یہ پوری ہسٹری یروشلم کی، بیت المقدس کی، فلسطین کی اور یہودیوں کی یہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں، اور میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ میپ کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے میں سمجھانے کا حق ادا کر سکوں۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں یہودیوں کی کچھ ابتدائی تاریخ کا ذکر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، کیونکہ اصل میں یہ اولاد تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے تو اس کو سمجھنا بھی ضروری تھا۔ میں انشاءاللہ وہ ویڈیو آئی بٹن میں یا اینڈ سکرین پہ لگا دوں گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ شروع سے اس کو دیکھ سکیں۔ فلسطین کی اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 8,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، اور جس میں تقریباً 3500 بچے ہیں اور 1,000 سے زائد عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ یمن کے حوثی باغی جو ہیں، یعنی یمن کے اس وقت ان کو کہا حوثی باغی جاتا ہے لیکن دوسرا نام اس تحریک کا ہے انصار اللہ، انہوں نے آفیشلی جو ہے اعلان کر دیا ہے جنگ کا، ان کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے ہے یمن، آپ کو نظر آ رہا ہو۔ تو جلدی سے ہم اپنی ویڈیو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تھی کہ انہوں نے عراق میں وہ پیدا ہوئے، عراق سے ہجرت کر کے شام گئے، شام سے پھر وہ ایجپٹ آئے یعنی مصر میں، اور مصر سے پھر انہوں نے اپنے اسی جگہ کو، فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے حبرون، اس وقت نام تھا، ٹھیک ہے، اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں پہ رہنے لگے۔ بی بی سارا پہلی بیوی تھی، ان کے ساتھ نکاح کیا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر انہی کے کہنے پر اللہ کے حکم کے ساتھ بی بی ہاجرہ کے ساتھ نکاح کیا، ان سے اللہ نے بیٹا دیا، نام اسماعیل ہے علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کو لا کے ادھر مکہ میں آباد کر دیا اللہ کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ مکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، مکہ المکرمہ، یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کر دیا، اور ان کے 13-14 برس بعد اللہ نے پہلی بیوی سارہ سے ادھر یروشلم میں، بیت المقدس میں، فلسطین میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما دیا جس کا نام اسحاق رکھا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے کا ہے، یعنی 2200 سال پہلے کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال عمر پائی ہے، یعنی 2222 سے لے کر 2258 تک، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے 175 سال انہوں نے عمر پائی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ان کا دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2113 سال قبل کا، ٹھیک ہے، یعنی 2113 سال سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال عمر پائی ہے، ٹھیک ہے جی، 137 سال، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات، انہوں نے 180 سال عمر پائی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے، ان کا دور ہے 2099 یعنی 2099 جو ان کا جو ہے نا وہ دور ہے 99، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 180 سال عمر پائی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو مسکن تھا وہ تھا فلسطین، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مسکن فلسطین ہے، فلسطین ان کا مسکن تھا، یہیں اللہ پاک وہ پلے بڑھے، یہیں پر ان کا جو ہے ان کی شادی ہوئی، ان کا نکاح ہوا، سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہیں سے یہودیوں کی ہسٹری چلی ہے، یہیں سے
جو ہے یہ آج کے جوز جو ہیں جو فلسطین میں اس وقت اسرائیل میں رہ رہے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہاں پر یہ آباد رہے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ بھائیوں نے لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور باپ کو کہا بھیڑیا کھا گیا، ٹھیک ہے، بھیڑیا حضرت یوسف کو کھا گیا۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت جناب یعقوب علیہ السلام تقریباً 40 برس تک جو ہے وہ پریشان رہے ہیں۔ اسی 40 برس کے عرصے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت زیادہ قحط سالی آئی۔ قحط سالی کے دوران ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر میں چلتے چلاتے بکتے بکاتے 4 سال تک رہے عزیز مصر کے گھر میں۔ پھر وہاں سے عزیز مصر کی بیوی نے سنبھالا پالا، پھر جو ہے وہ انتقال ہو گیا عزیز مصر کا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایجپٹ، اس دور کا مصر جو ہے آج کا بھی مصری سے کہتے ہیں۔ یہاں پر وہ یعنی وزیر خزانہ لگ گئے۔ یہاں سے نا پھر فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ادھر مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب چاروں طرف سے غلہ ختم ہو گیا تو مصر سے خبر ملی کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ غلہ جو ہے وہ دے رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے پہلے جیل میں بھی رہے، پھر ساری پریشانیوں کے بعد اللہ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا، یعنی مصر کا وزیر خزانہ۔ تو ادھر سے بھائی چل کے ادھر آئے۔ پھر یہ سارا قصہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں موجود ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا۔ پھر یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے یہ فلسطین سے جو ہے نا شام سے سارے کے سارے جو ہے سیدھے ادھر مصر میں آ ٹھیک ہو گئے۔ مصر میں آئے تو یہاں پر آباد رہے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمر پائی ہے جی 120 سال، تو یہیں مصر میں رہے۔ یہاں پہ جب پہنچے ہیں تو انہیں یہاں پہ بڑی ہی عزت ملی ہے اور بڑا شاہانہ دور ملا ہے، ٹھیک ہے۔ 316 سال تک یہ مصر میں شاہی دور گزارتے رہے ہیں۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، جو کہ عرب سے ہی چل کے ادھر اس نے آ کے قبضہ کیا تھا اور پھر یہاں بادشاہ بن گیا تھا۔ مصر کے اس وقت کے بادشاہ کو فرعون نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ چرواہے بادشاہ سے چلتا پھرتا۔ یہاں پہ انہوں نے کمزوری دیکھی، مصر میں کمزوری دیکھی تو پھر حملہ کر کے انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کر لی، ٹھیک ہے۔ جتنی دیر تک وہ بادشاہ رہا ہے چرواہا بادشاہ، ان کا شاہانہ دور رہا ہے، یعنی ادھر سے آئے ہوئے یہودیوں کا ادھر شاہی دور رہا ہے، بڑی عزت کے ساتھ لوگ ان کو بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ تقریباً جی 316 سال تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1866 سال پہلے سے لے کر 1550 تک، 1866 سے 1550 تک یہ 316 سال بنتے ہیں۔ 316 سال تک انہوں نے یہ دریا کے ساتھ ساتھ ان کو جگہ دی گئی، یہاں پہ یہ رہے اور انہوں نے بڑی عزت پائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچانک ایسا ہوا کہ یہ جو عرب سے گیا ہوا وہ چرواہا بادشاہ تھا جو اس وقت مصر میں حکومت کر رہا تھا، اس نے وہاں کی جو مقامی قوم تھی نا اس کو جو ہے وہ پریشان کر رکھا تھا اور ان کو بڑی عزت اس نے دے رکھی تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ مصر میں جو ہے نا وہ آفیشلی جو ہے مقامی طور پر بہت بڑا جو ریولیوشن ہوا، ٹھیک ہے، انقلاب آیا۔ تو مصریوں نے جو قبطی تھے، جو پہلے تھے اس ادھر سے فلسطینیوں کے آنے سے پہلے جو آباد تھے ادھر، انہوں نے ایسے کیا کہ ان بادشاہوں کو یہاں سے نکال دیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب یہاں سے فرعونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنی مصر میں حکومت قائم کر لی تو کیونکہ یہ بنی اسرائیلی وہاں پہ شاہی زندگی بسر کر رہے تھے تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو اپنا قیدی بنا دیا۔ ظاہر بات ہے جب ان کا شاہی دور ہوگا تو یہ ظلم و ستم بھی ان پر کرتے ہوں گے، زیادتی بھی کرتے ہوں گے، تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اب یہ 316 سال شاہانہ زندگی گزارنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں۔ اب یہ اس وقت کے مصر کے فرعونوں کے جو ہے وہ قابو میں آ چکے ہیں، ان کے قیدی بن چکے ہیں۔